کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہمارے ہیں حسین محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ تسلیم احمد صابری آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، جب ہم مارکہ کربلا کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، امام عالی مقام کے سفر کو دیکھتے ہیں جو کربلا تک پہنچتا ہے، تو بہت سے حیران کن اور عقل میں نہ آنے والے سوالات سر اٹھاتے ہیں۔ خیال آتا ہے کہ امام نے یہ اقدام کیوں اٹھایا؟ کیا وہ صرف بیعت یزید سے گریزاں تھے، یا اس کے باوجود کہ انہیں ان کے خیر خواہوں نے، دوستوں نے، احباب نے ان کی خیر خواہی میں منع کیا جانے سے، لیکن اس کے باوجود امام گئے؟ کیا کوفیوں کے خطوط آپ کو مجبور کر رہے تھے کہ آپ وہاں جاتے، یا کوئی اور عظیم مقصد آپ کے پیش نظر تھا اور آپ اس مقصد کو دیکھ رہے تھے کہ آپ مدینۃ المنورہ سے روانہ ہو کر ماہ رجب کے آخر میں اور پھر 10 محرم یوم عاشور تک کا یہ تمام سفر اور پھر شہادتوں کا پیش کر دینا، آپ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نظر نہیں آتی ہے؟ وہ مقصد آپ کے سامنے رہا اور پھر بالآخر آپ نے اس عظیم مقصد کو پا لیا۔ اس کے دوران یقیناً سفارت کے بہت سارے ایسے معاملات تھے جو آپ انجام دیتے رہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جب کربلا کا سفر ہے، 8 ذی الحج کو جب آپ 8 تاریخ کو جب آپ چلتے ہیں کوفے سے اور پھر محرم میں کربلا میں پہنچتے ہیں، تو یہ سفر اور پھر اس میں آنے والے وہ واقعات ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ممتاز اسکالر ہیں محترمہ سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر، ممتاز عالم دین، مفتی نور احمد رحمانی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ محترمہ، امام علی مقام نے کوفے کی طرف جب سفر کیا ہے تو جو سپاہی یزید تھی، آپ نے اس سے خطبات بھی کیے ہیں، کیا نکات تھے اور وہ کیا مضامین تھے جس کا احاطہ کر رہے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کے آغاز میں پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ آل یاسین کی مدحت کا قرینہ دے دے، میرے لفظوں کو مودت کا مدینہ دے دے، آمین۔ اور میری سیرت میں ہو کردار ابو ذر شامل، مثل سلمان مجھے دہر میں جینا دے دے، اور میری نظروں سے نہ ہو دور شہ کرب و بلا، مجھ کو جینے کو محرم کا مہینہ دے دے، اور ہاتھ ایسے ہوں جو عباس کا پرچم تھامے، جس میں شبیر دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے۔ آپ نے بہترین آغاز کیا، میں بھی چاہوں گی کہ اسی تسلسل کے ساتھ میں آغاز کروں۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کے خطبات اور مولا نے جو کلمات ادا کیے، مستقل دعوت حق جو آپ ساری بشریت کو اور ساری انسانیت کو دیتے رہے ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام جب آپ نے جیسے ابھی تذکرہ کیا 28 رجب کو مدینہ منورہ سے جو ہے وہ رخصت ہوئے ہیں اپنے نانا کے وطن کو خیر آباد کہہ کر، اور پھر آپ 3 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے، اور پھر 8 ذی الحج کو آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اور پھر مختلف منازل کو طے کرتے ہوئے آپ جب میدان کربلا کی جانب رواں دواں رہے، تو اس سفر کے دوران امام حسین علیہ السلام نے مختلف مقامات پر، بلکہ یوں کہیے کہ جتنے بھی مقامات ہیں، اچھا اس میں منازل مختلف تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن جتنے بھی مقامات پر آپ نے قیام کیا یا جتنے بھی مقامات سے آپ گزرے، وہاں پر آپ نے خطبات بھی پیش کیے، خطوط بھی لکھے لوگوں کو، اور سب کا ہی مقصد جو ہے وہ آنے والی انسانیت تک
اپنے ہدف کو پہنچانا، اپنے مقصد کو واضح کرنا کہ میں جب اپنے آبائی وطن سے رسول اللہ کی قبر مطہر، اللہ اکبر، یعنی ایک عام انسان بھی جب جاتا ہے رسول اللہ کے پاس تو ان سے رخصت ہونا ایک بڑی کرب والی کیفیت ہوتی ہے، لیکن وہ جو رسول اللہ کی گود میں پروان چڑھے ہوں، جن کی سواری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بن جایا کرتے ہوں، وہ اپنے نانا کے وطن کو خیر آباد کہہ کر جب چل رہے ہیں تو مولا نے اپنے مقصد کو خود واضح کیا، اور ایک مخصوص خطبہ اور مولا کا جو ایک خط ہے اس پر میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں کہ جب مولا کے اپنے بھائی محمد حنفیہ نے آپ کو روکا کہ آپ آقا آپ نہ جائیے، آپ مدینے سے رخصت ہو کر نہ جائیے اور آپ یہیں پر قیام کیجئے، اور اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسی جگہ جائیے جہاں پر دشمن آپ کا احاطہ نہ کریں، جہاں پر دشمن آپ کو گھیر نہ لے، تو امام حسین علیہ السلام نے ان کے جواب میں جو ان کو ایک خط لکھا اور جو مولا کا خطبہ ہے اس کے کلمات کچھ یوں ہے کہ امام حسین علیہ السلام ان سے فرما رہے، اے میرے بھائی محمد حنفیہ، اب یوں سمجھیے کہ خطاب محمد حنفیہ سے نہیں ہے کیونکہ آپ حجت خدا ہیں، تو قیامت تک آنے والے انسانوں سے امام حسین مخاطب ہیں، تمام بشریت سے امام حسین مخاطب ہیں، تمام کی تمام انسانیت سے امام حسین مخاطب ہیں، اور فرما رہے کہ میں حسین گواہی دیتا ہوں کہ پروردگار عالم کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد ہیں، اس کے رسول ہیں، اور خدا کی جانب سے جو کچھ بھی بھیجا گیا ہے وہ حق ہے۔ امام فرماتے ہیں جنت بھی حق ہے، نار بھی حق ہے، مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی جانب سے ہر چیز، اور یہاں پر احاطہ کریں کہ توحید کے وہ تمام احکامات کا کہ اللہ ہر کسی کو اس کی قبر سے اٹھائے گا، ان تمام جو ہے اللہ کے احکامات کو واضح کر رہے ہیں، اور پھر آگے اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ میں جو رخصت ہو رہا ہوں تو اپنے مقصد کو اس طرح واضح کریں، کہہ رہے ہیں کہ میرا مقصد ظلم کے خلاف جو ہے استقلال اور استحکام اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، میں کسی شر، فساد اور فتنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اہداف بتا رہے ہیں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے اور نیکی کا حکم دینے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے نانا رسول اللہ کی وہ سیرت جو لوگ بھلا چکے ہیں میں اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ لوگوں میں آشنا کرانے کے لیے، لوگوں کو اس کا شعور دینے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو لوگوں میں جو ہے وہ اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اہداف آپ نے بتائے کہ یہ 4 اہداف میں یوں سمجھتی ہوں کہ مولا نے جس طرح سے تمام کے تمام ہم منازل پہ دیکھتے جائیں گے تو مولا یہی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، میں نہیں انل منکر کے لیے نکلا ہوں، اور میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے جس کو لوگ بھلا چکے ہیں۔ صحیح مفتی صاحب، یہ امام حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ علم کے شہر کا نواسہ ہے اور علم کے شہر کے دروازے کا بیٹا ہے، تو اثر پذیری بھی، خطاب تو اس کی طاقت، اور ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جو مخالف لشکر کا سپہ سالار ہے وہ آپ کے خطبے سے متاثر ہو کر پلٹ آتا ہے اور شہادت پیش کرتا ہے، تو اس اثر پذیری کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کی جو زبان کی چاشنی ہے اور خطبے کی جو طاقت ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، عظمتیں، رفعتیں نازل سیدنا امام عالی مقام اور ان کے تمام رفقا پر، اور ان سے محبت کرنے والوں پر، آمین۔ آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں اس جگہ لے کے گئے۔ امام جب مدینے سے نکلے، مکہ ہیں، مکہ میں آپ نے قیام کیا ہے، مکہ میں قیام کرنے کے بعد یہ ان کا بیٹا ہے جو یہ دعویٰ کریں کہ قرآن کی آیت کس کے لیے اور کب نازل ہوئی میں جانتا ہوں۔ واہ۔ جو سلونی کا دعویٰ کرے یہ ان کے صاحبزادے ہیں، جن کے شان میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دیں، جن کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہیں کہ 300 آیات کو میں جانتا ہوں، یہ ان کے لال ہیں، یہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں، یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ مکے کے بارڈر پہ آپ کا قیام ہے اور تقریباً 3 سے 4 مہینہ آپ وہاں موجود ہیں۔ جو حیات اس زمانے میں
60 ہجری میں 50 سال کے بعد نبی اسلام کے ظاہری وصال کے بعد وہ سیدنا امام حسین کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی تفسیر کا شاہکار ہے تو وہ حسین ہے، جو حدیث کا علمبردار ہے وہ حسین ہے، جو فقہ کو جانتا ہے وہ حسین ہے، جو علم الکلام کو جانتا ہے وہ حسین ہے، جو سیاست کے اصول کو جانتا ہے وہ حسین ہے، جو ریاست چلانے کے اس سنہری اصول کو جانتا ہے وہ حسین ہے۔ اور ایک کتاب صحیفۃ الحسین میں نے پڑھی، جہاں میں نے سلام پیش کرتا ہوں، میں اگر طبیب دیکھتا ہوں حسین کو تو میں کہتا ہوں ان سے اچھا کوئی طبیب نہیں ہے۔ میں نے فزیولوجی میں دیکھا، جب انہوں نے بات کی میں حیران ہو گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ فزیولوجی میں جب میں نے وہ تقریر دیکھی ان کی، تو آپ 3-4 محرم کو میدان کربلا کے اندر کھڑے ہو کر یزیدی لشکر سے بات کر رہے ہیں۔ یہ کیسا علم اور صبر کا شاہکار ہے کہ کوئی مشکل حالات ہوں تو الفاظ ذہن سے چلے جاتے ہیں۔ یہ حسین ہے کہ جب بولنا شروع کریں تو الفاظ کم ہو جاتے ہیں، الفاظ ٹکرا کر حسین کے پاس آتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور مدینے کے اندر جب بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے پاس آتے تو لوگ کہتے تھے کہ یا آپ نے رسول اللہ سے حدیث نہیں سنی؟ وہ کہتے تھے ہم نے سنی ہے، ہم چاہتے ہیں بروز محشر رب کے سامنے جائیں تو ہم کہہ سکیں ہم نے رسول اللہ سے بھی سنا تھا اور رسول کے نواسے حسین سے بھی سنا تھا۔ اور کیونکہ جب حسین کلام کرتے ہیں تو لگتا ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام کلام کر رہے ہیں۔ کیا بات! زبان حسین کی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کلام رسول اللہ کے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا قرآن رسول کے بارے میں کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، زبان رسول کی ہوتی ہے، الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں۔ تو کیسے زمانہ خاموش نہ رہے، یہ سبط مصطفیٰ ہیں، ابن مرتضیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ عید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین۔ عید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین۔ تسنیم صابری آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہے۔ محترمہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اثر پذیری ہے اور آپ اتمام حجت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب مدینہ المنورہ سے نکلتے ہیں تو آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں مکے تک پہنچ کے، اور پھر مکے سے جو سفر کر کے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جب کوفے پہنچتے ہیں تو کوفے میں حالات تبدیل ہو چکے ہیں، وہ لوگ اپنے عہد سے پھر چکے ہیں، اپنی باتوں سے پھر چکے ہیں۔ آپ امام نے سب کچھ دیکھ لیا، اس کے باوجود سوئے کربلا روانہ ہوتے ہیں۔ بالکل، ابھی اثر پذیری کی جو آپ نے بات کی، میں چاہوں گی کہ اس میں بھی کچھ اضافہ کروں، اور حضرت حر علیہ السلام جن کو یقیناً یہ وہی خانوادہ ہے، آپ سبط مصطفیٰ، یوں کہیے کہ حسین وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے شیریں لعاب دہن کو چوس کر اپنے خون و خمیر میں شامل کیا، جنہوں نے آیہ تطہیر والی جو چادر تھی، چادر تطہیر کے سائے میں جو پروان چڑھے، جنہوں نے رسول اللہ کے لعاب دہن کو چوسا ہو، تو امام حسین کی زبان اطہر میں یہی اثر تھا کہ اگر اثر حاصل کرنے والا کوئی سامنے ہو تو وہ حر کو حر حسینی بنا دیا کرتے ہیں، اور اس طرح سے حر حسینی بنایا کہ حدیث قدسی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جب سلام پیش کرتے، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التی حلت بفنائک، کہ میرا سلام ہو آپ پر ہے حسین، اور ان لوگوں پر جنہوں نے اپنی روحوں کو آپ پر فنا کر دیا، جنہوں نے اپنی روحوں کو آپ پر قربان کر دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام تو جب چلے دعوت حق دیتے ہوئے، تو اب جس کے ظرف میں جتنی قوت اور جتنی چاشنی اور جتنی طاقت تھی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی شجاعت، آپ کی صداقت کو اسی امانت کے ساتھ قبول کرتے گئے۔ حضرت حر علیہ السلام، یہاں پر دو کردار ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام چلے تو عبداللہ بن مطیع
जिन्होंने दुनिया मांगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया दे दी। जो कुछ हुसैन से मांगे हुसैन उस एतबार से ही अता करते हैं। आज भी मदीने के जवार में आप भी जानते हैं, क़िबला भी तशरीफ़ फरमाए कि वो बागात मौजूद हैं, और उन्होंने कहा था इमाम हुसैन से, सिब्त मुस्तफ़ा से, उन्हें पता है कि ये रसूल अल्लाह के बेटे हैं, वो रसूल जो अपना लुआब दहन अगर खारे पानी में डाल दिया करते थे वो पानी मीठा हो जाया करता था। ये वो रसूल है, अगर सूखे कुएं में अपना लुआब दहन डाल दे तो वहाँ पर पानी आ जाया करता था। ये उन्हीं के बेटे हैं। तो उनसे कहा कि मेरे जो है वो कुएं खारे हैं, जिसकी वजह से बागात मेरे तबाह हो चुके हैं, मेरी सारी फसलें तबाह हो जाती हैं, तो आपने उनको दुनिया अता कर दी। आज भी बागात मौजूद है, लेकिन इसके बरक्स हम देखते हैं कि हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और जब मौला की बारगाह में ऐसे आए तो ऐसे आए कि आज करबला में अलहदा से मज़ार है। अस्सलामु अलैका या वलीउल्लाह कहकर सलाम किया जाता है। ये है हुसैन की ताकत कि एक ही रात में सबसे बड़े गुनाहगार को वली बना दिया करते हैं। यकीनन यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिताबत का असर, उनके कलिमात का असर, जिसके लिए कहा गया, जनाब मोहसिन नकवी कहते हैं, गर चाहिए विलाए गमे आले मुस्तफ़ा, कनकर नहीं सितारा ओ दुर बन के बात कर, और क्या देखता है दौलत आमाल जेब में, जन्नत खरीदनी है तो हुर बन के बात। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वहाँ करबला में भी आप देख रहे हैं कि आपने यौम आशूर सुबह खिताब फरमाया और अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। वहाँ पर भी इमाम यानी अपने मकसद से हटे नहीं हैं। शहादत से एक लम्हा पहले तक ये फरमाते रहे हैं कि मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ, मुझे पहचानो, लौट आओ। और ये उन्हीं के भले के लिए, वो अपनी जान के लिए इमाम नहीं फरमा रहे थे कि मुझे कत्ल ना करो, मैं कत्ल होना नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि तुम बच जाओ, तुम बच जाओ, समझ जाओ। अब भी क्या कहते हैं फुरक़ानी की इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह। आज कोई आलिम बात करे तो वो कुरान को सामने रख कर बात करता है, और जो कुरान की खुद अमली तफसीर हो जी, जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हम की तमाम नुकूत और रमूज़ को जानता हो, जिनका बच्चा बच्चा घर का कुरान की आयतों को जानता हो, हुसैन का क्या कहना। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर। और इससे पहले फरमाया कि तुम में से एक बेहतरीन लश्कर होगा जो लोगों को हमेशा हिदायत के रास्ते पे लाता रहेगा। लश्कर वाले की इतनी फजीलत है तो इमाम की कितनी फजीलत होगी। यकीनन उस लश्कर के इमाम, और बल्कि रहती दुनिया तक जब भी कोई शख्स हक़ व बातिल में जंग करेगा तो उसका इमाम हमेशा हुसैन होगा। हुसैन ने वो फ़र्क करके हमें बता दिया। फिर कुरान की आयत है, मैं कुरान से पूछता हूँ कि ए कुरान, मुझे ये बता कि इमाम हुसैन, जो मेरे भाई तस्लीम साहब ने सवाल किया, इसका जवाब कुरान कहता, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस पूरी कायनात के लोगों से कह दें, इन्ना सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज, मेरी जान, मेरी कुर्बानी को, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, और नुसुकी, बेशक मेरी कुर्बानी, और मेरी ज़िंदगी, व महया व ममाती, मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह के लिए है। हुसैन चाहते हैं जब मैं अल्लाह के लिए हूँ और मेरे नाना इस पूरी कायनात में अल्लाह के सबसे बड़े नुमाइंदे आज़म हैं, तो ये जो कलमा इनका बज़ाहिर पढ़ते हैं तो ये क्यों जहन्नुम में जाएं। मैं आखिरी हुज्जत करूँगा, ये है वो मैं असल हुज्जत चीज़ करूँगा मैं, क्योंकि मेरे नबी ने कहा खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। कुरान ने कहा इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ये अमले सालियत होता क्या है? आप मुफस्सिरीन से पूछें, आप राज़ी से पूछें, आप कुर्तुबी से पूछें, आप आइम्माए तफसीर से पूछें। वो कहते हैं अमले सालिहात ये होता है कि जो तुम में सबसे बेहतरीन हो लोगों के लिए, अपनी ज़ात से नफ़ा देने वाला, वो बेहतरीन है। हुसैन करबला के मैदान में बताना चाहते हैं, परवरदिगार, ये कौम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ती है, मैं तेरा बंदा आखिरी तमाम करता हूँ। ये तलवार, हुसैन को तलवारों से, ये अली शेर खुदा का बेटा है, वो एक जो हज़ारों पे भारी होता है, ये उसका लाल है। ये जुल्फ़िकार चला दे तो सामने लश्कर 30,000 नहीं 30 करोड़ भी होते तो मेरा ईमान है, ईमान की ताकत है। कुरान खुद कहता है। मगर हुसैन डरते नहीं हैं। हुसैन बताते हैं कि तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। कुन लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। देखो अल्लाह से डर जाओ, देखो अल्लाह की तरफ ले आओ। अगर तुम अल्लाह के खौफ में आ गए तो तुम यहाँ भी कामयाब होगे, तुम वहाँ भी कामयाब होगे। और आज तुम छोटी चीज़ें, हकीकी चीज़ों को पीछे भाग रहे हो। तुम अगर नबी, मैं आपने बात नहीं आखिरी खुतबे की, सैफुल हुसैन के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल किया हाज़ा रसूलुल्लाह। ये अरब का दस्तूर है कि अरब जी करीब पड़ी ना, इसके लिए ज़ालिका या तिलका इस्तेमाल करेंगे, और जो बिल्कुल हाथ के करीब वो अरब इस्तेमाल करता है हाज़ा। नसीम भाई क्या इस्तेमाल करता है? हाज़ा। आखिरी खुतबे में जब अली अकबर से
जनाब अब्बास से, ओनो मोहम्मद से मुखातिब है, मुस्लिम जनाब जॉन से मुखातिब है, हबीब इब्न मज़ाहिर से आपने फरमाया हाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, ये तुम्हारे इस्तक़बाल के लिए मौजूद हैं। तो हुसैन बताना चाहते हैं कि अल्लाह भी हमारे साथ हैं और रसूलुल्लाह भी हमारे साथ है। अगर तुम हुसैनी हो गए तो अल्लाह भी तुम्हारे साथ होगा, रसूलुल्लाह भी तुम्हारे साथ होगा और सिफ़त रसूलुल्लाह भी तुम्हारे साथ बेशक। चंद जुमले मोहतरमा इस हवाले से भी चंद जुमले आप अहबाब के वक्त मुख्तसर है कि एक तरफ तो इमाम यकीनन सिपाही यजीद से मुखातिब हैं, दुश्मन फ़ौजों से मुखातिब हैं, दूसरी तरफ अपने यहाँ अपने साथियों से भी, बीबियों से भी, उनको भी सब्र की तलकीन कर रहे हैं। तो गोया इमाम अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियों को महसूस कर रहे हैं। इस तरफ जो सब्र की तलकीन है, इस्तिक़ामत की तलकीन है, वो भी तो है ना साथ। क्या बिल्कुल मैं इसमें यही इजाफ़ा करूँगी कि हम देख रहे हैं दो रुख हमें नज़र आ रहे हैं कि शब आशूर जब हम देख रहे हैं तो मौला उनसे कह रहे हैं कि चले जाओ, जैसे अभी आपने रफ़ाक़ा की बात की, कहा कि चले जाओ, मैं तुमसे अपनी बैअत उठाता हूँ, तुम जाना चाहते हो चले जाओ, हुसैन तुम्हें अभी जन्नत अता करता है, जन्नत की मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। और फिर रोज़े आशूर वाले दिन हम देख रहे हैं कि मौला इस्तग़ासा फरमाने हल मिन नासिरिन यंसुरना। ये कैसे दो मुतज़ाद बातें कि रात को कह रहे हैं चले जाओ, सुबह को कह रहे हैं कि आ जाओ, कोई है मेरी मदद के लिए। यानी हुसैन बताना चाहते हैं जो हुसैनियत की तरफ आ गया, जो मेरे पास आ गया, वो सारे स्वालिह थे, तो मैंने उन्हें जन्नत की बशारत दे दी, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। और ये बीबियाँ, ये मेरे रफ़क़ा, ये मेरे असहाब, ये मेरे ख़ानदान वाले लोग, ये सारे स्वालिह बंदे हैं। और अब मैं हुज्जत तमाम करके तुम तक सब तक अपना पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। हुसैन चाहते हैं कोई शकी ना रहे, मैं पैगाम पहुँचा दूँ कि जो आना चाहता है वो आ जाए इस तरफ। क्या कहते हैं आखिरी चंद जुमले? सूए करबला में करबला की तरफ मैं आपके प्रोग्राम में था अभी चंद दिन पहले, तो आपने कहा था ये करबला का जो मार्का ये तो क़यामत तक चलेगा। तो सूए करबला का मतलब हमें करबला की तरफ जाना है, हमें ये देखना है कि हमें हक़ पसंद है या हमें झूठ पसंद है, हम सच्चे हैं, मोहब्बतें बांटने वाले हैं या जुल्म करने वाले हैं। हम करबला की तरफ सफ़र कर रहे हैं और ये क़यामत तक ये जंग चलती रहेगी, जारी रहेगी। अगर आप चाहते हैं लड़ाई आज भी जारी है, आबोताब के साथ और आज भी हुसैन खड़े हैं का कुंबा, वही यजीद की फौज, वो भी है, सब लोग मौजूद हैं। आप किस लश्कर में मौजूद हैं अपना एहतसाब करिएगा। और अगर लश्कर यजीद में मौजूद हैं, आपको झूठ पसंद है तो जनाब हुर की तरह नारे तकबीर बुलंद कर कर आज ही आइएगा, इंतज़ार मत कीजिए। बहुत शुक्रिया मोहतरमा सैयदा हिरा शिराजी साहिबा, आपका किबला मुफ्ती नूर अहमद रहमानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, बारिश बरसती आपने देखी होगी, जब बारिश बरसती है तो वही बारिश के कतरे कली पर पड़ते हैं और उसको खिला देते हैं, फूल बना देते हैं। और वही बारिश का कतरा जब किसी गलाज़त पर पड़ता है, किसी गंदगी के ढेर पर पड़े, तो उसमें से खुशबू नहीं उठती है बल्कि उसमें से बदबू उठती है। और कई बार तो ऐसी बदबू उठती है, गलाज़त जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही बदबू ज़्यादा होगी कि पूरा माहौल मुतासर हो जाएगा। फूल को खिलाने में बारिश का कमाल हो सकता है, लेकिन गलाज़त, जहाँ से गलाज़त निकली है वहाँ बारिश के कतरे का कसूर नहीं है, वो अपनी गलाज़त उसकी बारिश के कतरे से ज़ाहिर हो जाती है, आया हो जाती है। इमाम के कलिमात तो बारिश के उन पाकीज़ा कतरों के ही मानंद थे। आपके खुतबात बारिश उसी बरसात की तक़द्दुस और मुक़द्दस बारिश की तरह थे, लेकिन जब वो हुर के पाकीज़ा सीने पर में दाखिल होते हैं कानों की समातों के ज़रिए, तो खुशबू उठती है और वो इमाम के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन शकी लोगों पर कैसे ये बरसात पड़ सकती थी, उन शकी लोगों पर ये बारिश कैसे खुशबू ला सकती थी? इसलिए कि वहाँ तो दुनिया की चाह की गलाज़त इस तरह से मौजूद थी कि उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, और बदबख्ती उनका मुक़द्दर हो चुकी थी, दोज़ख जहन्नुम उनका मुक़द्दर हो चुकी थी। लेकिन इमाम ने इत्माम हुज्जत किया और आखिरी लम्हे तक अपने नाना की सुन्नत को, कि आप तकलीफ़ उठाकर ताइफ के मैदान में भी बद्दुआ नहीं करते हैं और उनकी खैर खाही चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं। इमाम भी आखिरी लम्हे तक, शहादत के एक लम्हे पहले तक सिर्फ़ इसलिए कहते रहे कि मुझे पहचानो
کہ یہ تمہارے لیے بدبختی ہوگی اگر مجھے نہ پہچانا، میں تو جان کا نذرانہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کچھ دیر بعد۔ جڑے رہیے اس پروگرام کے ساتھ، ہمارے ہیں حسین، دیکھتے رہیے۔ تسلیم صابری کو اس وقت اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔ رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔